بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی نئی اردو کی درسی کتاب میں سے اسباق کی مشقوں میں دی گئی گرامر پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 6 میں دیے گئے واحد جمع اور جمع کی صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ واحد اور جمع کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ جونیئر کلاسز میں بہت اچھی طرح سے پڑھ کر آ چکے ہیں، پھر بھی یہاں تھوڑی بہت دہرائی کر لیتے ہیں۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو صرف ایک شخص، ایک شے یا ایک جگہ کے لیے استعمال ہو، واحد کہلاتا ہے۔ مثلا امیر، اخبار، مسجد وغیرہ۔ اب جمع دیکھ لیتے ہیں۔ جمع کی تعریف کیا ہے؟ وہ لفظ جو ایک سے زیادہ اشخاص، ایک سے زیادہ اشیاء، ایک سے زیادہ جگہوں کے لیے استعمال ہو، جمع کہلاتا ہے۔ مثلا عمرہ، اخبارات، مساجد وغیرہ۔ اب ہم جمع کی صورتیں دیکھ لیتے ہیں کہ جمع کی کتنی صورتیں ہیں۔ جمع کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1 جمع مکسر، نمبر 2 جمع سالم، پھر تثنیہ، پھر جمع الجمع۔ جی پہلی کی صورت دیکھتے ہیں، جمع مکسر۔ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی صورت بالکل بدل جائے اور اس میں واحد ترتیب سے نہ آئے، یا پھر واحد بالکل آئے ہی نہ، تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ مثلا تجویز سے تجاویز۔ اب یہ لفظ تجویز بالکل اسی طرح اسی ترتیب سے یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ بدلی ہوئی صورت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تجاویز، تو یہ مکسر ہے۔ منظر سے مناظر، یہ بھی منظر پورا یہاں نہیں آیا بلکہ اس کی ترتیب بالکل بدل گئی ہے اور یہ مکسر ہے۔ شجر سے اشجار، واقعہ سے واقعات، مضمون سے مضامین وغیرہ۔ تو یہ سب جمع الفاظ آپ دیکھیے تو وہ واحد سے بالکل مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جمع مکسر ہیں جس میں واحد جو ہے وہ بالکل بدلی ہوئی صورت میں جمع بنائے۔ جی تو جمع سالم دیکھ لیتے ہیں۔ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، یعنی بالکل دونوں میں متضاد بات پائی جاتی ہے، تو آپ نے بہت اچھی طرح پہچان کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، بلکہ واحد پورے کا پورا یعنی سالم حالت میں جمع میں شامل ہو، تو اسے جمع سالم کہیں گے۔ مثلا ماہر سے ماہرین، اب ماہر پورا یہاں پہ آیا، اس کے بعد یہ نون کا اضافہ ہوا، ٹھیک ہے، پھر یہ جمع بنا ماہر سے ماہرین۔ مجاہد سے مجاہدین، یہاں بھی مجاہد پورا آ گیا۔ کتاب سے کتابیں، اب کتاب پورا کتاب یہاں آ کے پھر یہ نون ہونا۔ آسمان سے آسمانوں، پورا آسمان آیا، بعد میں واو نون ہونا۔ حاضر سے حاضرین، پورا حاضر اس میں شامل ہوا۔ دار سے دارین، دارین وغیرہ، تو یہ دیکھیں پورا دار شامل ہوا۔ تو یہ جس جمع میں واحد پورے کا پورا سالم حالت میں شامل کیا جائے وہ جمع سالم کہلاتا ہے۔ آگے تثنیہ دیکھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں 2 چیزوں کے لیے جمع کی ایک الگ صورت استعمال کی جاتی ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ مثلا والد سے والدین، والد سے صرف ایک باپ لیا جاتا ہے اور والدین سے ماں باپ دونوں، ٹھیک ہے، دونوں اس سے جو ہے معنی لیے جاتے ہیں۔ عید سے عیدین، اب عید سے ایک عید اور عیدین سے دونوں عیدیں، ٹھیک ہے۔ جمع الجمع، کسی واحد سے جو جمع بنائی جاتی ہے، اس جمع کی جمع بنانے کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ مثلا خبر سے اخبار، پھر اخبار سے اخبارات۔ لقب سے القاب، پھر القاب سے القابات۔ نادر سے نوادر، پھر نوادر سے نوادرات۔ اکبر سے اکابر، پھر اکابر سے اکابرین وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جمع کی بھی آگے مزید جمع بنا لینا۔ اب اس کی چند مزید مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ احسان، احسان، اچھا حاضر، حاضرین، یہ دیکھیے یہاں حاضر پورا شامل تھا اس لیے یہ جمع سالم ہے، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس کی ہم کیسے بنائیں گے جملہ؟ حاضرین محفل سے بہت لطف اندوز، حاضرین محفل سے بہت لطف اندوز ہوئے۔
احسان احسانات، تو یہ بالکل احسان احسانات جو ہے وہ بدلی صورت میں یہاں پہ ہے، یہ مکسر ہے۔ اس کا جملہ بھی دیکھ لیجئے، امام آئمہ بالکل بدل گیا تو جمع مکسر ہے۔ مضمون مضامین بالکل بدلی ہوئی صورت تو مکسر۔ سید سادات جمع مکسر۔ کتب اکتاب جمع مکسر۔ دار دارین، تو اس میں دار پورا یہاں موجود ہے، اس لیے سالم حالت میں دار پورا واحد لفظ یہاں موجود ہے تو اس لیے یہ جمع سالم۔ شجر اشجار بدل گیا تو یہ جمع مکسر۔ محاورہ محاورات جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے ان کے جملے بھی دیکھ لیجئے۔ اب آگے دیکھیے، واحد سے جمع اور پھر جمع کی بھی جمع یعنی جمع الجمع بنانا۔ نادر نوادر نوادرات۔ نور انوار انوارات۔ دوا ادویہ ادویات۔ اکبر اکابر اکابرین۔ وجہ وجوہ وجوہات۔ تو یہ آگے ان کے جملے بھی موجود ہیں، آپ اچھی طرح سے انہیں دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث، اسماء اور ضمائر۔ تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ تو یہاں پہ ہم ان کے بھی پہچان اور جملے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ حقیقی تذکیر و تانیث میں جنس کی صرف دو ہی قسمیں یعنی نر اور مادہ۔ نر مذکر کو کہتے ہیں، مادہ مؤنث کو۔ یہ تذکیر و تانیث جانداروں کے لحاظ سے کی گئی ہے اور اس کی پہچان اور تمیز کا مطلب فرق، ان کی پہچان اور فرق آسان ہے۔ اور بے جان چیزوں میں تذکیر و تانیث کوئی شے نہیں، یعنی ان میں نر اور مادہ کا تصور ہی موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے صرف حقیقی تذکیر و تانیث کو ہی ہم پڑھیں گے۔ جملے بنا کر الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کریں، تو یہ آپ اچھی طرح خود دیکھ لیجئے۔ بندرگاہ مونس لفظ ہے اور یہ جملے میں ہم نے مونس معنوں میں استعمال کیا۔ مٹھاس مونس ہے، مہک مونس ہے، بوستان مونس، دیوان غالب مذکر ہے۔ لوہا بھی مذکر، نانگا پربت مذکر، کٹیا مونس اور چولہا مذکر۔ تو یہ آگے ان کے جملے موجود ہیں، تو یہاں پر آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔